سیل سائیکل جو ہے یہاں پہ آپ آبزرو کریں کہ اس کی سیل سائیکل کی فیزز جو ہیں 2 میجر فیزز ہیں. کون کون سی دیکھیں گے؟ 2 میجر فیزز، انٹرفیز اینڈ مائٹوٹک فیز. نیکسٹ انٹرفیز جو ہے یہ کیا فیز آف نو سیل ڈویژن، اینڈ انٹرفیز از فردر سب ڈیوائڈیڈ انٹو 3 سب فیزز اینڈ دیز آر G1 phase, S phase and G2 phase. G1 phase is also known as post mitotic phase. کیا مراد ہے پوسٹ مائٹوٹک؟ مطلب مائٹوسس سے بعد والی فیز. اس سے کیا مراد ہے؟ جب ایک سیل ڈویژن کے پروسیس سے گزرتا ہے تو سیل ڈویژن کے پروسیس کے بعد اس سے 2 ڈاٹر سیلز بنتے ہیں. وہ جو 2 ڈاٹر سیلز بنتے ہیں وہ سمجھ لیں جو نیو بورن سیلز ہیں، نیولی پروڈیوسڈ سیلز ہیں، وہ کس فیز میں ہوں گے؟ G1 فیز میں. تو کیونکہ وہ مائٹوسس سے بنے ہیں اس لیے یہ اس کے لائف سائیکل کی پہلی فیز پوسٹ مائٹوٹک فیز کہلائے گی، جس کے نتیجے میں ایک سیل بنا ہے، ابھی جسٹ بنا ہے. تو جو بھی سیل بنے گا وہ کس فیز میں آ جائے گا؟ G1 میں. اس کے بعد پھر جب تک وہ اپنی روٹین کے مطلب گروتھ کی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، مینٹیننس ایکٹیویٹیز، وہ G1 میں رہے گا. لیکن جب وہ آگے اپنی سیل ڈویژن کی طرف چلے گا تو اس دوران اس کی فیز پھر کون سی آ جائے گی؟ ایس فیز. ایس فار سنتھسس ہے. ڈیورنگ دس فیز ایز دی نیم انڈیکیٹس synthesis of different materials for the process of cell division will occur. Next process will be of G2 phase. G2 phase میں کیا ہوگا؟ which is pre-mitotic phase. اور یہ کیا ہے؟ pre-mitotic، مائٹوسس سے پہلے والی. اس فیز میں کیا ہوگا؟ یہ مائٹوسس سے جسٹ پہلے والی فیز ہے جس میں سیل اپنے آپ کو پریپیئر کرے گا پروسیس آف سیل ڈویژن کے لیے. ابھی ہم ان تینوں فیزز کی جو اس میں جو ہونے والے ایونٹس ہیں اور جو ڈیٹیلز ہیں ان کی طرف ہم چلیں گے. فی الحال ہم جسٹ فیزز کو فالو کر لیں. پھر دیکھیں گے آفٹر دی انٹرفیز مائٹوٹک فیز ول اسٹارٹ اینڈ مائٹوٹک فیز از اے فیز آف سیل ڈویژن. ڈیورنگ دس پروسیس سیل ول ڈیوائڈ اینڈ ایچ ٹائپ آف سیل ڈویژن either mitosis or meiosis is further subdivided into subphases, and these subphases of mitotic phase are prophase, metaphase, anaphase and telophase. Usually students may face a difficulty of change in the sequence of phases in the examination. تو اس دوران جو ہے وہ یہ کر دیتے ہیں، سیکوینس اس طرح گڑبڑ کر دیتے ہیں، یا ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ میٹا فیز کے بعد ٹیلو فیز ہے یا اینافیز ہے. تو اس کے لیے نا عموماً بچے جو ایک ہنٹ کے طور پہ ایک چیز یاد کر لیتے ہیں وہ کیا ہے؟ PMA اور T کو ملا پیمیٹ ورڈ بنا لیتے ہیں. PMAT پیمیٹ. یا ایک جو ہے نا اور بھی اس کا جو ہے نا کیا کہہ لیں گے ایک ٹیکٹک ہے. وہ کیا ہے؟ ایک سنٹینس ہے پرسوں میں آیا تھا. ٹھیک ہے، پرسوں میں آیا تھا. پروفیز، میٹافیز، اینافیز، ٹیلوفیز. ٹھیک ہے، تو پیمیٹ یا پرسوں میں آیا تھا. اس سے کیا ہوگا؟ آپ بھولیں گے نہیں کہ فیزز کا سیکوینس کیا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نے ان کی ڈیٹیل کی طرف جانا ہے تو آج ہم ان ڈیٹیل جو دیکھیں گے وہ انٹرفیز دیکھیں گے اور اس کے جو آگے سب فیزز ہیں اس میں جو ایونٹس ہو رہے ہیں ان کی طرف ہم چلیں گے. تو پہلے ہم دیکھیں گے انٹرفیز اور اس کے سب فیزز G1، S فیز اور G2 میں کیا ہوتا ہے اس کی طرف ہم چلیں گے. اب یہاں سے بک سے ہم فالو کرتے ہیں. دیکھیں انٹرفیز کی ایک تو آپ ڈیفینیشن کو بک سے انڈرلائن کریں گے. دی پیریڈ آف لائف سائیکل آف سیل اور سیل سائیکل بٹوین 2 کنزیکٹیو ڈویژنز از ٹرمڈ ایز انٹرفیز. 2 کنزیکٹیو سیل ڈویژنز کے درمیان کی جو فیز ہے جس میں سیل ڈویژن نہیں ہو رہی ہے تو وہ فیز جو ہے وہ کیا کہلائے گی؟ اس کو ہم کہیں گے انٹرفیز. اور مس لیڈنگلی کارڈ ریسٹنگ فیز، یا ایک غلط تاثر اس کے بارے میں کیا ہے؟ اس کو کہہ دیا جاتا ہے ریسٹنگ فیز. یہ ان اپروپریٹ ٹرم ہے اس کے لیے. وجہ یہ ہے کہ اس میں سیل ریسٹ نہیں کرتا بلکہ یہ تو فیز آف گریٹ میٹابولک ایکٹیویٹی ہے. اس میں جو سیل بنے گا ظاہر ہے نیا جو ہوگا نیو بورن ہوگا وہ تو چھوٹا ہوگا سائز میں، تو وہ کیا کرے گا؟ اپنا سائز انکریز کرے گا. گروتھ کا اہم پروسیس چل رہا ہوگا، پھر DNA ریپلیکیشن کا، پھر اگلے سیل کی سیل ڈویژن کے لیے تیاری کا اہم پروسیس اسی میں چل رہا ہوگا. اس بنا پہ اس کو ریسٹنگ فیز کنسیڈر کرنا نامناسب ہے. ٹھیک ہے، اچھا تو یہ مطلب کہ ایک نان اپیرنٹ ایکٹیویٹی کی فیز ہے اس لیے اس کو یہ نام دے دیتے ہیں. ادروائز ظاہر ہے کہ ایکٹیویٹی تو اس میں چل رہی ہے اور پروسیس آف سیل ڈویژن کے لیے پریپریشن بھی چل رہی ہے، اس کے علاوہ گروتھ کا پروسیس بھی چل رہا ہے. لیکن کیونکہ کوئی اسپنڈل فائبر بننا، ٹوٹنا، نیوکلیر میمبرین کا بننا یہ وہ یا ٹوٹنا، یہ سب چیزیں کیونکہ ہمیں اس طرح کی چینجز نظر نہیں آ رہی ہوتی نا تو اس لیے اس کو یہ نام دے دیا جاتا ہے. بہرحال دیکھیں گے انٹرفیز از فردر سب ڈیوائڈیڈ انٹو G فیز، S فیز اینڈ G2 فیز ایز وی ہیو ڈسکسڈ آن دی پیج. نیکسٹ اس میں ہر سٹیپ پہ جو اہم اس کے ایونٹس ہیں وہ دیکھنا ضروری ہیں. تو آپ آئیں گے
151 पेज पे, और यहाँ पे आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि इस दौरान कौन कौन सी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो इसमें आप देखेंगे G1 गैप इसलिए है कि इस दौरान सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है, या मतलब कि अपने आप को जो है इंक्रीज़ इन साइज़ करके नॉर्मल सेल्स के साइज़ पे लेके आ रहा होता है, अपने स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स जो मिसिंग हैं उनको सिंथेसाइज कर रहा होता है। तो इस बज़ाहिर इसमें कोई एक्टिविटी डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन की तैयारी वगैरह की नहीं चल रही होती, इसलिए इसको गैप कह देते हैं। तो बहरहाल इसमें क्या होगा, इस दौरान जो है पहला काम क्या है, सेल ग्रोज इन साइज़। अच्छा, ग्रोज इन साइज़ के साथ इन्होंने क्या कह दिया, स्पेसिफिक एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड। अब ये क्या बातें हैं, ये असल में बातें ऐसे हैं कि इस दौरान असल में काम ये चल रहा होता है कि एक सेल जो है जब सेल डिवीजन के प्रोसेस से गुजरता है तो उस दौरान ये अपनी जो है अपने मतलब कि अपने साइज़ को रिड्यूस कर देता है। साइटोप्लाज्म की आधी तकसीम होने के नतीजे में बहुत से एंजाइम्स और बहुत से ऑर्गेनेल्स आधे तकसीम हो जाते हैं, वो मिसिंग कंपोनेंट सिंथेसाइज करना ज़रूरी है, तो ये काम इसमें चलेगा। फिर आगे क्योंकि सेल ने करना है सेल डिवीजन का प्रोसेस, नया डीएनए बनाना ज़रूरी है नए सेल के लिए, इसके लिए यहाँ पे डीएनए बेस यूनिट्स या डीएनए बेस पेयर्स भी साथ ही सिंथेसाइज कर लिए जाते हैं। ठीक है, हाँ जी। फिर देखेंगे अगर एक सेल ने सेल डिवीजन के बाद इनके जो पैदा हुआ है उसने मज़ीद आगे ख़ुद भी सेल डिवीजन करनी है, तो फिर तो ये होगा कि वो आगे सेल डिवीजन की प्रिपरेशन की तरफ चलेगा। तो नेक्स्ट फेजेस कौन से आ जाएंगे भी, जैसे कि हमने अभी पेज से देखा एस फेज़ और G2। लेकिन बाज़ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि या तो टेम्परेरी डिवीजन फ़ौरन नहीं करते या परमानेंटली बाज़ औक़ात डिवीजन नहीं करते, तो फिर वो जब एक इनएक्टिविटी की फ़ेज़ मतलब कि नेक्स्ट सेल डिवीजन की प्रिपरेशन की फ़ेज़ में जाने की बजाय वो आ जाएंगे एक ऐसी फ़ेज़ में जिसमें वो फर्दर सेल डिवीजन नहीं कर रहे होते, या टेम्परेरीली या परमानेंटली। तो वो किस फेज़ में आ जाएंगे, उनको फिर हम कहेंगे कि ये G0 फेज़ में है। अब देखेंगे ये क्या है कि G0 फेज़ में जो है ना क्या होगा, कुछ सेल्स फॉर सम डेज़, कुछ फॉर वीक्स, और कुछ सेल्स जो हैं वो हमेशा के लिए लाइफ टाइम जो है वो किस में आ जाते हैं, वो एक ऐसी इनएक्टिव फेज़ में आ जाते हैं जिसमें फ़र्दर वो डिवीजन करते ही नहीं है, और ना ही एस फेज़ और ना G2 फेज़ की तरफ जाते हैं। मसलन ऐसे सेल्स जो कभी भी डिवीजन नहीं करते वो क्या, नर्व सेल्स, सेल्स ऑफ आई लेंस, ये ऐसे हैं जो मतलब कि एक स्टेज पे आने के बाद मज़ीद अपनी तादाद नहीं बढ़ाते। तो ये फ़ेज़ जो है इनकी फिर क्या कहलाएगी, G0 फेज़ कहलाएगी। इसमें ये कंटिन्यूसली एक ऐसी फेज़ में आ गए जहाँ पे इनका सिस्टम जो है वो सारा फ्रीज़ एंड जैम हो गया, सीज़ हो गया। उसके बाद फर्दर आगे जो है जस्ट ये अपनी मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ चलाएँगे लेकिन डिवीजन की एक्टिविटी की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन रूटीन में जो ह्यूमन सेल्स हैं वो तकरीबन हर 24 आवर के बाद डिवीजन करते रहते हैं, क्योंकि एक दिन के अंदर बेतहाशा जो है हमारी बॉडी के अंदर सेल्स की डेथ हो रही होती है, क्योंकि हमारे जो है इवन एक दिन के अंदर लाखों बल्कि करोड़ों की तादाद में करोड़ों की तादाद में रेड ब्लड सेल्स हमारे एक दिन के अंदर डिजनरेट कर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इतने ही सेल्स दोबारा बन जाते हैं। ठीक है, ये तो मैंने रेड ब्लड सेल की वैसे मिसाल दी। वैसे जनरली बॉडी के तमाम एरियाज़ में हर वक्त जो है सेल डेथ का प्रोसेस चल रहा होता है, और उसके नतीजे में ये है कि उतनी सेल्स दोबारा भी तो बनाने पड़ते हैं ना। तो इसलिए रूटीन में यानी कि ये है कि 24 आवर के बाद जो है ना डिवीजन चल जाती है, जिस तरह के यहाँ पे बुक में भी लिखा हुआ है कि एवरी सेल साइकिल ह्यूमन बीइंग का लिखा 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। तो अगर ऐसा होगा तो फिर फ़ौरन क्या हो जाएगा, G1 के बाद फिर एस फेज़ शुरू हो जाएगी। और एस फेज़ के फिर इवेंट्स क्या होंगे, एस फॉर सिंथेसिस है ना। तो यहाँ पे अगली सेल डिवीजन की प्रिपरेशन के लिए एक अहम सिंथेसिस किस चीज़ की चलेगी, डीएनए की। इसको हम डीएनए रेप्लिकेशन कहेंगे। तो इस दौरान जो है एस फेज़ में क्या होगा, डीएनए सिंथेसाइज। पहली बात एस फेज़ में, सिंथेसिस फेज़ में क्या होगा, एस फेज़ के दौरान डीएनए सिंथेसाइज होता है। फिर इसके बाद क्रोमोसोम नंबर इज़ डबल्ड। जब डीएनए सिंथेसाइज हो जाएगा, जितना डीएनए है उतनी और बन गया, मतलब जितने क्रोमोसोम है उतनी और बन गए, तो डीएनए का नंबर या क्रोमोसोम नंबर डबल हो गया। ये एक अहम पॉइंट है आपके लिए कि इसका मतलब ये है कि हर सेल में जब सेल डिवीजन होने लगती है उससे पहले एस फेज़ के एंड तक उसका क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, डबल। यानी कि अगर हैप्लॉइड है तो क्या हो जाएगा, वो सेल जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन डिप्लॉइड। अगर वो डिप्लॉइड है तो वो क्या हो जाएगा, टेट्राप्लॉइड हो जाएगा, 4n।
تاکہ آگے بننے والے سیلز میں کروموسومز پہنچائے جا سکیں، مسنگ نہ ہو کوئی چیز بھی. اسی لیے ہمیشہ ہر سیل ڈویژن سے پہلے ڈی این اے ڈبل ہوتا ہے، یا کروموسوم کی تعداد جو بھی اس کی ہے اسے ڈبل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اب اس کے بعد جب ڈی این اے ریپلیکیشن کا اہم ایونٹ ہو گیا، اب سیل ڈویژن کی تیاریاں کی جائیں گی. یہ فیز کون سی ہوگی؟ G2 یا پوسٹ مائٹاٹک فیز، یا جس کو ہم گیپ 2 فیز بھی کہہ دیتے ہیں. یہاں پہ آپ لکھ لیں گے گیپ 2 فیز. تو گیپ 2 فیز میں یا پری مائٹاٹک فیز میں، پری مائٹاٹک فیز مائٹاسس سے پہلے والی نا، اس میں مائٹاسس کی تیاریاں کی جائیں گی. مثلاً سیل ڈویژن کے لیے جو ہے پریپریشن کیا ہوگی؟ انرجی. ایک تو پہلی بات انرجی سٹوریج، تاکہ کروموسومز کی جو موومنٹ کرائی جائے نا اسپنڈل فائبرز کے لیے، اس کی انرجی سیل کے پاس ہو. پھر مائٹاسس کے لیے جو ہے مخصوص پروٹین جو ریکوائرڈ ہیں وہ سنتھسائز کی جائیں گی. آر این اے اور مائکروٹیبیول یعنی کہ اسپنڈل فائبر جن کو ہم کہہ دیتے ہیں، وہ یہاں پہ سنتھسائز کر لیے جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے کیا ہوگا؟ جب یہ ساری تیاریاں ہوگی پھر سیل ڈویژن کی طرف چلا جائے گا، یعنی کہ پھر انٹرفیز ختم اور ایم فیز مائٹاٹک فیز شروع ہو جائے گی. اب آپ دیکھیں گے کہ اس دوران یہاں پہ یہ جو پروسیس چل رہا ہے، ایک ہیومن سیل کی انہوں نے ایگزامپل دی ہے، اس میں کتنا ٹائم لگے گا. انہوں نے کہا، یا آپ انڈر لائن کریں گے لاسٹ 2 لائنس، کہ ان کیس آف ہیومن سیلس 24 آورز میں یہ تمام ایونٹس انٹرفیز بھی اور ایم فیز مائٹاٹک فیز بھی کمپلیٹ ہو جاتی ہے، جس میں مائٹاسس میں 30 منٹس لگتے ہیں جو ایم فیز ہے. G1 9 آورس کے لیے لاسٹ کرتی ہے، ایس فیز 10 آورس کے لیے، G2 فیز 4.5 آورس کے لیے لاسٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کے ایم سی کیوز کے لیے ایک اہم ڈیٹا ہے، آپ نے اس کو اچھی طرح پریپیئر کرنا ہے. یہ ایم سی کیوز کے لیے اہم ہے. اور آگے سیل سائیکل یسٹ سیل کے لیے کتنا ہے؟ انہوں نے کہا 90 منٹس ہے. 90 منٹس میں ساری ایکٹیویٹی کمپلیٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ تو ہوگی نا ہماری بک کے مطابق بات ہے. اب تھوڑے سے مزید ہم کنسیپٹس کی طرف چلیں گے. یہاں پہ ایک تو ہم دیکھیں گے بک کی ایک ڈائیگرام، تاکہ آپ کو کروموسومز کے حوالے سے کچھ کنسیپٹس کلیئر ہوں. پھر میں آپ کو ایک گراف بنا کے دوں گا، یا آپ نے بک کے اوپر ہی بنا لینا. مثلاً یہاں پہ جگہ تھوڑی سی خالی، یہاں پہ بھی آپ بنا سکتے ہیں جو گراف میں ابھی آپ کو بنا کے دوں گا. فی الحال آپ یہاں سے اس اسکیچ سے کچھ کنسیپٹ سمجھیں گے. دیکھیں گے ایک سیل ہے، اس نے سیل ڈویژن کی، تو یہ سیل ڈویژن کا پروسیس انہوں نے ایم لکھا ہوا نہیں، ایم فیز ہے. اس کے بعد اس سے 2 ڈاٹر سیلز بن گئے، ہر ایک اندر انہوں نے ایگزامپل کے طور پر ایک کروموسوم شو کیا. یہاں سے آپ کا کنسیپٹ کلیئر یہ ہونا چاہیے، کروموسوم کی اصل شیپ یہ ہے، یہ نہیں ہے، یہ اس کی ڈپلیکیٹڈ فیز ہے، ڈپلیکیٹڈ شیپ ہے. اصل شیپ یہ ہے، لیکن جیسے ہی سیل اس حالت میں کروموسومز بناتے ہیں کہ سیل ڈویژن کے نتیجے میں بنا اور اس کا یہ کروموسوم بنا، تو یہ فوراً ڈی کنڈنسیشن کر جاتے ہیں کروموسومز، جس کے نتیجے میں یہ بنتے ہی بکھر جاتے ہیں. اور کروموسوم کے اندر سے ڈی این اے جب بکھرتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ کرومیٹن مٹیریل. لہٰذا انٹرفیز میں آپ کو کیا نظر آئے گا؟ کرومیٹن مٹیریل نظر آئے گا. یہ تھوڑی دیر کے لیے بنا کروموسوم، مطلب جسٹ، اور بنتی ہی فوراً ڈی کنڈنسیشن ہوتے ہوئے کرومیٹن مٹیریل میں تبدیل ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ امپورٹنٹ کنسیپٹ آپ نے مائٹاسس اور میاسس کے لیے ذہن میں رکھنا ہے کہ اصل میں کروموسوم یہ ہے، یہ اس کی ڈپلیکیٹڈ کنڈیشن ہے. ہاں یہ ضرور ہے، جب ہمیں نظر آتے ہیں کروموسوم ہمیشہ کنڈنسیشن کے نتیجے میں سیل ڈویژن کے دوران ہی صرف نظر آتے ہیں. تو کیونکہ سیل ڈویژن سے پہلے بھی ہم نے بات کیا کہی کہ نمبر آف کروموسوم ڈبل ہو جاتا ہے، لہٰذا ہمیں کروموسوم ہمیشہ جب بھی نظر آتے ہیں ڈبل ہی نظر آتے ہیں. ہمارا کنسیپٹ بن گیا شاید یہ کروموسوم ہے، نہیں یہ نہیں ہے، یہ اس کی ڈپلیکیٹڈ کنڈیشن ہے. بہرحال ایک تو یہ کنسیپٹ ہم نے کلیئر کیا. دوسری بات، اب سیل مائٹاسس کے نتیجے میں بنا تو یہ کس فیز میں ہے؟ ابھی G1 میں ہے. اور یہ آگے آپ دیکھیں کروموسوم نمبر کی کوئی ویریشن نہیں، جیسے تھا ویسے ہی گرا، مطلب وجہ کیا کہ G1 میں کوئی ڈی این اے ریپلیکیشن نہیں چل رہی. ٹھیک ہے. پھر یہ انہوں نے یہاں پہ ایرو لگا کے ادھر ہی ختم کر دیا. یہ کیا G0 فیز ہے. G0 میں کیا ہوتا ہے؟ G0 میں اصل میں سیل جو ہوتا ہے وہ سیل ڈویژن کرنے کی بجائے، اس کی تیاریاں کرنے کی بجائے کانسٹنٹلی اسی فیز میں جو ہے نا رہ جاتا ہے، اور اسی فیز میں جو ہے وہ اپنے آپ کو چاہے ہو سکتا ہے ٹیمپریریلی برقرار رکھے، ہو سکتا ہے پرماننٹلی اس کو برقرار رکھے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ کیا ہوگا؟ روٹین میں یہ چلے گا پروسیس کہ G1 کے بعد عام طور پہ سیلز بھی کے سیل ڈویژن کرتے ہیں نا، لہٰذا ڈی این اے سنتھسس کا ایک اہم پروسیس کریں گے. یہ ایک پروسیس کس میں چلے گا؟ ایس فیز میں. اور ڈی این اے سنتھسس کی وجہ سے اس کا نام سنتھسس فیز، اور اس کے نتیجے میں اس کروموسوم کا ایک اور ریپلیکا بن کے ایسے اس کے ساتھ یہاں پہ اٹیچ ہو جائے گا ایسے کر کے، اور یہ یہاں پہ اس طریقے سے ایک ریپلیکا اٹیچ ہو گیا. اس کو اسٹیج پہ ہم کرومیٹڈز کہیں گے، اور یہ پورا کیا کہلائے گا؟ ایک ڈپلیکیٹڈ کروموسوم. پھر اس کے بعد G2 تک کروموسوم کی یہی شیپ رہے گی، لیکن جب ایم فیز آئے گی تو اسپنڈل فائبرز کی
کے ذریعے سے یہ کروموسوم درمیان سے آدھا آدھا ہو جائے گا اور اس کے ایک ایک ریپلیکا یہ کاپی دونوں ڈاٹر سیلز میں شفٹ ہوگی، تو لہٰذا دو جو ڈاٹر سیلز بنیں گے ان میں ایک ایک کروموسوم کی کاپی چلی جائے گی۔ ایک تو کروموسوم کی یہ ویریشن ہم نے ڈفرینٹ فیزز آف سیل سائیکل میں اس طرح آبزرو کی۔ دوسرا ایک امپورٹنٹ گراف آپ نے یہاں پہ ڈرا کرنا ہے اور اس میں آپ کیا شو کریں گے کہ یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ آپ کو پروسیس دکھایا گیا گراف کے میں آپ کو اس ایکسس وائی ایکسس پہ کیا شو کیا گیا بھی کروموسوم نمبر شو کیا گیا، ادھر کیا شو کیا گیا یہ اس کی فیزز ہیں، سوری میں ادھر لکھ دیتا ہوں، یہ جو ہم نے شو کی ہیں ادھر بڑھ رہی ہیں، یہ اس کی فیزز ہیں۔ فیزز آف سیل ڈویژن، تو کیا ہوا اس دوران بھی دیکھیں کہ یہ یہاں پہ ڈپلائڈ جو یہاں پہ سپوز ایک سیل ہے، ہم ایک بات کریں یہاں پہ دیکھیں نا این ہے ہیپلائڈ، 2n ہے ڈپلائڈ، 4n ہے ٹیٹراپلائڈ، تو سپوز ایک سیل ہے ڈپلائڈ، اب وہ نیو بورن سیل ہے، نیولی پروڈیوس سیل ہے، یہ ہے G1 فیز میں۔ تو یہاں پر کیا ہوا G1 میں، کیونکہ ابھی وہ نیولی بورن سیل ہے، نیولی پروڈیوس سیل ہے، لہٰذا یہ کیا ہے بھائی ڈپلائڈ ہے تو ڈپلائڈ رہے گا، کروموسوم نمبر کی تو کوئی ویریشن اس میں نہیں آئے گی، لہٰذا اس کا نمبر G1 کی حد تک کیا رہا ڈپلائڈ۔ پھر ایس فیز یہاں تک آتے آتے جو ہے وہ کیا ہوگا نمبر اس کا، آپ دیکھیں گراف اوپر کو جا رہا ہے، مطلب نمبر ڈبل ہونا شروع ہو گیا تو 2n سیل کیا ہو جائے گا 4n ہو جائے گا نا، یہ آپ دیکھیں ایس فیز کے اینڈ تک یہ 4n ہو گیا، کیونکہ ہم نے ابھی دیکھا کروموسوم کے ساتھ اس کا ایک ریپلیکا لگ گیا، DNA ریپلیکیشن ہو گئی۔ پھر G2 یہ انٹرفیز کی جو لاسٹ فیز ہے، یہاں پہ کیونکہ جو کروموسوم نمبر ہو گیا اچیو وہی رہے گا، کوئی ویریشن نہیں آئے گی، تو گراف سیدھا ہو گیا، 4n ہی رہا سیل۔ لیکن ایم فیز میں کیونکہ سیل ڈویژن ہو جائے گی، لہٰذا سیل ڈویژن کمپلیٹ ہوتے ہوتے اینڈ تک ایم فیز کے اینڈ تک نمبر آف کروموسوم ہاف ہو جائے گا، دو ڈاٹر سیلز بنے، دونوں میں دوبارہ سے نمبر کیا ہو گیا، آپ دیکھیں 2n اچیو ہو گیا، اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا نیکسٹ نیولی بورن سیل پھر دوبارہ ظاہر G1 فیز میں ہیں تو وہ ڈپلائڈ ہیں تو ڈپلائڈ ہی رہیں گے۔ تو یہ ہم نے ویریشن آبزرو کی ہے کروموسوم نمبر کی ان ڈفرینٹ فیزز آف دی سیل سائیکل۔ تو یہ آپ نے گراف بچوں تو ڈرا کر لینا ہے، اور MCQs کے لیے ہم ڈیٹا بھی آپ نے انڈرلائن کر لینا ہے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم آگے چلیں گے اور نیکسٹ ہم مائٹوسس انشاءاللہ آبزرو کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔